تعریف جھوٹی موٹی تعریف نہیں کرتا، کسی کی جو ہے جلدی بڑائی بیان نہیں کرتا میں، یہ میری عادت ہے شروع سے. کچھ لوگ دیکھیں 6 مہینے سے میں کسی کی تعریف جلدی نہیں کرتا، نہ کسی کی بڑائی بیان کرتا ہوں، نہ کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہوں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مفتی عظمت ہی صاحب ہیں. کیا مفتی عظمت کا ساتھ دینے والے ہمارے پاس آدمی نہیں ہیں؟ آپ خود سوچو کہ دارالعلوم امشی پورہ میں چل رہا ہے، دارالعلوم شاداب کیروا میں چل رہا ہے، لیکن وہاں سے مکتب پڑھنے کے لیے یہاں بھیج رہے ہیں، وہاں سے آ کر کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں، وقتاً فوقتاً خود آ جانا، اسی کام میں مصروف ہو جانا. میرے بھائیو ان کو سمجھو، انہیں سمجھو خدا کے لیے، ورنہ نہیں تو ہم یہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں تاکہ کل بروز محشر جب ان سے سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو عالم بنایا تھا، ہم نے آپ کو اپنا وارث بنایا تھا، تم نے کیا کیا دنیا میں، اپنی قوم کے لیے کیا کیا، تو یہ اس وقت بڑی ذمہ ہو جائیں گے کہ مولا میں ٹھنڈی میں بھی گھوم گھوم کر کے لوگوں کو تیری بات بتایا کرتا تھا، مولا گرمی میں بھی گھوم گھوم کر تیرے محبوب کا ترانہ لانا چاہتا تھا. تو یہ بری ہو جائیں گے اور پکڑے ہم جائیں گے، بہت خطرناک پکڑے جائیں گے. پھر ہمارے پاس اس وقت بہانہ یہ نہ ہوگا کہ ہمیں بتانے والا کوئی نہ تھا، ہمیں سکھانے والا کوئی نہ تھا. اور یہ یاد رکھنا، سکھانے کے لیے اب کوئی نبی کی جماعت نہیں آئے گی، سکھانے کے لیے کوئی صحابہ کی جماعت نہیں آئیں گے، سکھانے کے لیے کوئی تابعین نہیں آئیں گے، سکھانے کے لیے کوئی نہیں آئیں گے. اب اگر کوئی آئیں گے تو نبی کے وارث علماء کی جماعت، کیونکہ ہم وہ بدنصیب انسان ہیں، نہ کسی انبیاء کا زمانہ پایا، نہ کسی صحابہ کا زمانہ پایا، نہ کسی تابعین کا زمانہ پایا، نہ کسی تبع تابعین کا زمانہ پایا، اور اولیاء کا زمانہ بھی نہیں پا رہے ہیں. یہ ہمارا حال ہے. ہم کہاں کے ہیں، ہم کس کھیت میں؟ ایک واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. بندہ اپنی آخری مرنے سے پہلے بھی اگر توبہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالی رحمان رحیم غفار غفور معاف کر دیتا ہے بندے کو. ایک شخص ہے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا نام قفل رہتا ہے، ان کا نام قفل رہتا ہے. اس کو زنا کرنے کا عادت رہتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے بستروں کو کسی نہ کسی حسینہ سے سجایا کرتا تھا، کسی نہ کسی غریب کا فائدہ اٹھایا کرتا تھا، کسی نہ کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا تھا. ایک بیچاری عورت رہتی ہے جس کا نام فاطمہ ہوتا ہے، لیکن نام بھی فاطمہ اور کام بھی فاطمہ جیسی ہوتی ہے، کنیز فاطمہ ہوتی ہے. ان کے پاس بچے ہوتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے بلبلاتے ہیں، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں. ماں کی ممتا بےقرار ہوتی، ماں بے چین ہوتی، پریشان ہوتی، اور دنیا داروں کے پاس اپنی جھولیاں لے کر جاتی، دنیا داروں کے پاس اپنے ہاتھ پھیلاتی کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، کوئی ہے جو میرے بچوں کی بھوک مٹائے، کوئی ہے جو میرے موت کے دہانے پر میرے بچے کھڑے ہیں، اس معاملے میں ہماری مدد کرے. دنیا کے ہر امیر کے پاس وہ خاتون جاتی ہے، ہر امیر اس کو دھتکار دیتا ہے، ہر امیر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا کرتا ہے. مگر پھر وہ عورت نہ دل خواستہ اسی قفل کے پاس پہنچتی ہے جو قفل زنا کا عادی رہتا ہے، جو قفل شراب کا عادی رہتا ہے، جو قفل برائیوں کا عادی رہتا ہے، جو قفل یاد خدا سے غافل رہتا ہے، جس قفل کو دین کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی ہے. اس کے پاس جب یہ پہنچتی ہے، نہ دل خواستہ اپنی دامن کو پھیلاتی ہے کہ اے نوجوان میری مدد کر، اگر تو میری مدد نہ کرے گا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے بچے تڑپ تڑپ کر بھوکے مر جائیں گے. قفل نے سوچا کہ یہی موقع ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا، یہی موقع ہے اس کی بھوک کے فائدہ اٹھانے کا. اور اس نے جو اشرفی کی تھیلیاں لی اور اس عورت کے جھولی میں ڈال دیا. عورت خوش ہوتی ہے کہ مولا کسی نہ کسی بندے کے دل میں تو نے تو رحم ڈالا ہی. اور جب عورت جانے لگتی ہے تو قفل کہتا ہے کہاں جا رہی ہے، چل کمرے میں چل. عورت نادر خواستہ ایک بند کمرے میں جاتی اور قفل کمروں کی کھڑکیاں لگوانے کو کہتا ہے، اور کمرے کی کھڑکیاں بند کر دی جاتی، دروازے بند کر دیا جاتا، چراغ گل کی کر دیا جاتا، اور قفل اس عورت کو اپنے بستر پر آنے کو کہتا ہے. وہ عورت
کانپ جاتی ہے، لرز جاتی ہے. وہ پاک دامن عورت کہتی ہے، طفل کہتا ہے کہ تو کانپ کیوں رہی ہے، ڈر کیوں رہی ہے، یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کھڑکیاں بھی بند ہے، دروازے بھی بند ہے، چراغ بھی گل ہے. تو عورت کہتی ہے کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے. وہ عورت ایک تاریخی جملہ اس کو کہتی ہے، اے طفل، لذت کے لیے گناہ نہ کر، لذت کے لیے گناہ نہ کر، لذت ختم ہو جائے گی مگر گناہ باقی رہ جائے گا. یہی وہ تاریخی جملے تھے کہ طفل کے رگ رگ میں بس جاتی ہے. طفل کانپ اٹھتا ہے، دل میں خدا کا خوف طاری ہوتا ہے، اور طفل اس عورت کو کہتا ہے، اے طفل، اے عورت تو چلا جا. عورت وہاں سے نکلتی، اتنے میں موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے آتا ہے. جب اس کی روح قبض کر لی جاتی تو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو بھیجتا اور ارشاد فرماتا ہے، جبرائیل طفل کے دروازے پر لکھو ان اللہ قد غفر للطفل، کہ اللہ نے طفل کو جو معاف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ طفل کو معاف کر دیا ہے. ادھر اس کی موت کی خبر سماج میں پھیلتی، پوری عرب کی وادیوں میں گونجتی ہے اور سارے لوگ دیکھنا چاہتے تھے کہ جب طفل کی موت ہوگی تو کس حال میں ہوگی. طفل تو بہت بڑا زانی ہے، طفل بہت بڑا شرابی ہے، طفل بہت بڑا جو ہے دین سے پھرا ہوا انسان ہے، راہ راست سے پھرا ہوا انسان ہے. جب لوگوں کو اس کی موت کی خبر پہنچی، دوڑتے ہوئے طفل کے پاس آیا اور دروازے پر جو ہی نظر پڑی تو ان اللہ قد غفر للطفل، تو معلوم کیا تو پتا چلا کہ طفل نے موت سے پہلے اس عورت کے اس تاریخی جملے نے طفل کے اندر کپی طاری کروایا اور طفل نے سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبے کو قبول کیا اور اس کی برکت سے اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو جنتی بنا دیا. مگر غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات یہ ہے، کیا پتا توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے. گناہ کرتے کرتے اگر موت آ جائے، زنا کرتے کرتے اگر موت آ جائے، شراب پیتے پیتے اگر موت آ جائے، ماں باپ کے ساتھ لڑائی کرتے کرتے اگر موت آ جائے، ماں باپ کے ساتھ دشمنی کرتے کرتے موت آ جائے، دوسروں کی چغلی کرتے کرتے موت ہو جائے، تو ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے لذت کے لیے گناہ نہ کیا کرو، گناہ کو چھوڑو اور دین مصطفیٰ کی طرف، خدا کی توحید کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آیا کرو. بس ٹائم بہت کم ہے. آخری بات، اس دین کے لیے صرف ایک مفتی عظمت صاحب ہی قربانی نہیں دے رہے، اس کو اس سے پہلے قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی فضیلت، ان کے مرتبہ کو جانتے ہیں کہ قربانی دینے میں فائدہ کیا ہے. دنیاوی فائدہ تو نظر نہیں آتا. آپ توجہ کریں، دین کو بچانے کے لیے، دین کا شمع جلانے کے لیے، دین کی روشنی دنیا میں پھیلانے کے لیے، لوگوں کے نس نس میں عشق مصطفیٰ بسانے کے لیے کیسوں نے کس طرح قربانی دی ہے. کہیں حضور علیہ السلام کے چاچا کے کلیجے کو چبا کر کھا لیا جاتا ہے، کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت حمزہ کے کان کو ہار بنا کر پہن لیا جاتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر 18 سال کا جوان علی اکبر کے جب سینے پر تیر لگتی ہے تو نبی کے نواسے، نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے مراد، نبی کی محبت، نبی کی جان، امام حسین جب اپنے 18 سال بچے کے سینے سے تیر کو کھینچتے ہیں تو تیر کے نیزے میں دل باہر آتا ہے. فائدہ کیا تھا اتنی قربانی کی؟ فائدہ کیا؟ کیا امام حسین کو بہت دولت ملنے والا تھا؟ کیا امام حسین کو ثروت ملنے والی تھی یا عزت ملنے والی تھی یا بہت بڑا مقام ملنے والا تھا؟ صرف مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ لوگ جھوٹوں کے ہاتھ کبھی بیعت نہ کریں، لوگ غداروں کے ساتھ کبھی صلح نہ کریں، لوگ برائیوں کے ساتھ کبھی نہ دے، لوگ جو ہے حضور علیہ السلام سے بے وفا کبھی نہ ہو. ہم بے وفاؤں کے ہاتھ بیعت نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہماری جان بھی جائے تو ہمیں منظور ہے، ہماری مال بھی جائے تو ہمیں منظور ہے، ہمارا جسم بھی جائے تو ہمیں منظور ہے. جب دل باہر آتا ہے تو باپ کا کلیجہ کیا کیا ہوگا؟ باپ کا کلیجہ 56 سالہ طاقت کو میرے حسین نے
اپنے ایک ہی ہمت کے ترازو پر لا کر جب بیٹے کا دل ہاتھ پر لیتا ہے تو خون کے فوارے سے باپ کا چہرہ خون سے رنگ جاتا ہے، اور اس خون کو میرے حسین آسمان کی طرف پھیلانا چاہتا ہے، تو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اے حسین اس خون کو آسمان پر نہ پھینکنا، کیونکہ اگر تو آسمان میں پھینک دے گا تو صبح قیامت تک آسمان جو ہے رحمت کے بارش نہ برسائے گی۔ تو امام حسین پھر اس خون کو زمین پر پھینکنا چاہا، پھر رب کا ارشاد ہوا اے حسین اس خون کو تم زمین پر نہ پھینکنا، اگر تو زمین پر اس خون کو پھینک دے گا صبح قیامت تک زمین ہریالیاں نہیں پیدا کرے گی، زمین سبز و شاداب نہیں ہوں گے۔ تو میرے حسین نے اپنے 18 سال کڑیل جوان بیٹے کے خون کو اپنے چہرے پر مس کر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی حسین کو یہ مقام ملتا ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں جنتی جوانوں کے سردار اگر ہے کوئی تو مولا حسین ہے، جنتی جوانوں کے سردار اگر کوئی ہے مولا حسن ہے، جنتی عورتوں کے سردار اگر کوئی ہے مولا حسین کی ماں خاتون جنت ہے۔ یہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی فروغ کے لیے حضرت عثمان کے چچا کو کھجور کی کھال کے بیچ میں ڈال کر اور اندر سے آگ لگا دیا گیا ہے۔ یہ صرف دین کی تبلیغ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی زبانوں پر مصطفیٰ کا ترانہ لانے کے لیے بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹا کر بلال حبشی کے چھاتی پر چڑھا گیا ہے، بلال حبشی کے چھاتی پر پتھر رکھا گیا ہے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر لٹا کر گھوڑے کی نال پر باندھ کر کے عرب کی وادیوں میں گھسیٹا گیا ہے۔ یہ دین ہے، اور ہم دین کی قدر نہیں کرتے، اور ہمارے اندر خود اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں خود اس کی پہچان نہیں ہے، ہمیں خود اس کی جو ہے حقیقت کا پہچان نہیں ہے، بلکہ ہم ایسوں کو اپنا رہبر بنا چکے ہیں جن کو وضو کے مسائل بھی معلوم نہیں، جن کو نماز کے مسائل بھی معلوم نہیں، جن کو جو طرز زندگی کے جو مسائل ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی معلوم نہیں۔ اگر کوئی پرائم منسٹر آ رہا ہے شوپیان میں، ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، اور اگر کوئی عالم دین، عالم باعمل، مصطفیٰ کا ترانہ گانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا، لوگوں کو برائیوں سے روکنے والا، لوگوں کو راہ راست پر لانے والا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کی طرف لو لگانے والا اگر ہماری مسجدوں میں آ جاتا ہے، ہماری گاؤں میں آ جاتا ہے، ہماری سماج میں آ جاتا ہے تو ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے، ہم ان کے طرف لپکتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے طرف ہاتھ ہی نہیں ملاتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے ہیں، ہم ان کی کسی طرح سے مدد ہی نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا حال وہی ہوگا، یوں تو ہم سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، خان بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، بتاؤ تو صحیح مسلمان بھی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر اس دور میں جائزہ لیا جائے، حقیقت باطنی نگاہ سے دیکھا جائے، اور اگر باطنی نظریے سے دیکھا جائے تو 90% لوگ اسلام سے خارج بھی نظر آ رہے ہیں۔ صرف ہم ظاہراً مسلمان ہیں، گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، ہماری داڑھیوں میں بال نہیں۔ وہ ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا سنت مصطفیٰ ہے، اس پر بھی ہمارا عمل نہیں۔ ہم جو ہے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں، ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے، وہ مرد مجاہد کہنے لگتا ہے گھر میں دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرو، ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں، اس پر بھی ہمارا عمل نہیں۔ ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے، ہم شراب کے عادی ہیں، نشے کے عادی ہیں، ایک مرد مجاہد کھڑا ہوتا ہے اور عشق مصطفیٰ کا جام لے کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ شراب مت پیا کرو۔ ہمارے بزرگان دین کا عمل ہے کہ شرابیوں کو مسلمان کے قبرستان پر دفنایا بھی نہ جائے۔ ہمیں ان سب چیزوں کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں ان سب چیزوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ صرف ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین اس چیز کا نام ہے، دین اس چیز کا نام ہے کہ صرف ختمات کرو دین مکمل ہو گیا۔ ہم سمجھتے دین اس چیز کا نام ہے صرف دعا کروا لو دین مکمل ہو گیا۔ دین اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ہاں ختمات کرو، ختمات کرنا باعث ثواب، باعث رحمت،
باعث برکت ہے، مگر ہم یہ نہیں کہتے ختمات مت کرو، مگر ختمات کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو شریعت مصطفیٰ میں ڈھال لو، آپ اپنے آپ کو طریقے مصطفیٰ میں ڈھال لو، آپ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی میں ڈھال لو، آپ اپنی گفتار کو گفتار مصطفیٰ بنا لو، آپ اپنی کردار کو کردار مصطفیٰ بنا لو، آپ اپنے شعار کو شعار مصطفیٰ بنا لو، تب چل کر کے زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہ پوچھا جائے گا تم نے 11ویں کیا تھا کہ نہ کیا تھا، رب کی بارگاہ میں یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تم نے ختمات کیے تھے کہ نہ کیے تھے، رب کی بارگاہ میں یہ نہ پوچھا جائے گا تم نے چھٹی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، بلکہ رب کی بارگاہ میں اگر پوچھا جائے گا تو سب سے پہلے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر آپ کے جسم و جان کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر آپ کے مال و دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر آپ کے خون کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ہم کہاں ہیں میرے پیارے؟ پہلے نیک بنو پھر ختمات کرو، دیکھو اس کا مزہ کیا آتا ہے۔ پہلے نیک بنو پھر غریب نواز کی چھٹی مناؤ، پھر دیکھو مزہ کیا آتا ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں گھر میں مصیبتیں ختم کرنے سے ٹل جائے گی، ٹلتی کیوں نہیں ہے؟ یہ ختمات کی غلطی نہیں ہے، یہ ختمات کی بے برکتی نہیں ہے، بے برکتی تو ہم خود ہے کہ ہم اللہ کا نام ناپاکی کی حالت میں لیتے ہیں، ہم اللہ کا نام بے دینی کی حالت میں لیتے ہیں، ہم رب کا ذکر بے دینی کی حالت میں کرتے ہیں۔ رب کے ذکر کرنے والوں میں بے شمار ہے مگر کسی کو فائدہ نہ ملا، لیکن جنہوں نے اپنی زبان کو پاک کر کے، اپنی آنکھوں کو پاک کر کے، اپنی ہاتھوں کو پاک کر کے، اپنے قدم کو پاک کر کے، جس نے رب کا نام لیا، کوئی زمانے کا صدیق بنا، کوئی زمانے کا عمر بنا، کوئی زمانے کا علی بنا، کوئی زمانے کا عثمان بنا، کوئی زمانے کا غوث بنا، کوئی زمانے کا خواجہ بنا، کوئی زمانے کا مخدوم بنا۔ لیکن ایک ہم انسان ہے، ہم زمانے کا کچھ نہیں بن پاتے، بلکہ ہم ڈاکٹر ہی تک منحصر ہیں، ہم جو ہے ماسٹر تک ہی منحصر ہے۔ آج بہت سے ماسٹروں کو دیکھیں گے جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہے، استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، اور اسی درد کو لے کر ہمارے اور آپ کے سامنے ایک مرد مجاہد، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھیجا ہوا بندہ، رب تبارک و تعالیٰ کا انعام، رب تبارک و تعالیٰ کا اکرام، رب تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بندہ شپیان کے اندر اگر کھڑے ہوئے ہیں، اگر وہ بندہ ہمارے اور آپ کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہے تو ہمیں اور آپ کی دیانتداری اس بات پر گواہ ہونا چاہیے، اس بات پر تیار ہونا چاہیے کہ ہم اس بندے کے ہر قدم قدم پر سانس دیں گے، ہم اس بندے کو کبھی مصیبت آنے نہیں دیں گے۔ اگر ان کے اندر لاٹھیاں برسیں گی تو اس سے پہلے ہمارے اوپر لاٹھی برسنا چاہیے۔ اگر وہ کانٹے کے راستے سفر کریں گے تو اس سے پہلے ہم کانٹے کے راستے پر سفر کریں گے۔ اگر ان کو کوئی بری نظر سے دیکھے گا تو ان کو دیکھنے سے پہلے میرے طرف بری نظر ڈالنا ہوگا۔ لیکن ہمارا طرز عمل ہی بدل گیا میرے پیارے، طرز عمل کو بدلو، اپنی زندگی کو بدلو، اپنی شب و روز کو بدلو، اپنی طریقہ کار کو بدلو، تبھی کامیابی ملے گی، ورنہ نہیں تو رات دن اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ ملنے والا نہیں ہے۔ رات دن خدا خدا کرتے رہو، جب تک خدا کی حقیقت، خدا کی وحدانیت، خدا کی اقراریت، خدا کی شان، خدا کی عظمت، رسول کریم کی عظمت، رسول کریم کی شان، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ترانہ ہمارے مسلمان بچے، ہماری مسلمان بچیوں، ہمارے ماں اور بہن، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگوں کی زبان پر جاری نہ ہو جائے، ہمارے نس نس میں عشق مصطفیٰ جب تک بس نہ جائے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے۔ آخری بات بتاتا ہوں، ہر انسان کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، ہر انسان کو زندہ ہونا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جہنم میں آگ کا صندوق بنایا جائے گا، اس صندوق میں انسان کو ڈال دیا جائے گا اور آگ کا قلف لگایا جائے گا، تالا لگایا جائے گا، انسان جل بھن کر رہ جائے گا۔ پھر دوبارہ انسان جو ہے زندگی کی بھیک مانگے گا، انسان دل میں تمنا کرے گا، رب تبارک و تعالی انسان کو جنتی اور جہنمیوں سے خطاب فرمائے گا کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، جہنمی ایک جگہ جمع ہو جاؤ، جنتی ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ سب کے سب یہ سوچیں گے شاید ہم جہنم سے نکال دیے جائیں گے، جنتی یہ سوچیں گے شاید ہمارے مرتبے اور بڑھا دیا جائے گا، لیکن رب کا اعلان ہوگا کہ موت کو اس کے سامنے لے آ کر ذبح کر دیا جائے، اور موت کو ذبح کر دی جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، اے جہنمیوں تم جہنم میں رہو،
اے جنتیوں تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب جہنمیوں کو، جب دین سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بے باک لوگوں کو، جس کے اندر دین کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کے لیے ایک عذاب خاص یہ ہے جب انسان کے سر پر ہتھوڑا مارا جائے گا. جس طرح کے چنے پر ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جایا کرتا ہے، اسی طرح انسان کے سر پر جب رب تبارک و تعالی رضوان ملک کو ہتھوڑا مارنے کا حکم فرمائے گا، رضوان ملک تابع خدا بندی ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتے ہوئے ہتھوڑا ہاتھ میں لے کر جب انسان کے سر پر لگائے گا تو انسان کا سر چنے کی طرح پستا ہوا نظر آئے گا. یہ حال ہے، لیکن ہم کب غور کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے. عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے کیونکہ قائد اہل سنت کو بھی آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. وقت بہت کم ہے، اس لیے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں لے آؤ، خدا کی بارگاہ میں لے آؤ، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آؤ. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ کسی اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، جب آپ کسی دیندار کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے. اور یاد رکھنا، جس دن آپ وابستہ ہو جاؤ گے تو اس دن آپ کی دنیا سنورتی ہوئی نظر آئے گی، آپ کی آخرت سنورتی ہوئی نظر آئے گی. آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ہم نے اپنا طرز زندگی بدل چکے ہیں، اپنا زندگی بالکل کہاں گزار رہے ہیں. رات کے اندھیری میں گناہ، دن کے اجالے میں گناہ. شاعر کہتے ہیں اندھیری رات ہے شمس الضحیٰ کی بات کر، ستاروں آؤ رخ مصطفیٰ کی بات کر. منکر نکیرو اور کوئی دوسرا سوال مت کر، خدا کے بعد میرے مصطفیٰ کی بات کر. لیکن ہمارے زبان پر مصطفیٰ تو نہیں ہے، ہمارے زبان پر کبھی سلمان خان، کبھی شاہ رخ خان. قرآن جیسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے کیا؟ آپ بتاؤ، ہو سکتی ہے؟ قرآن جیسی کوئی تفسیر ہو سکتی ہے کیا؟ قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا. لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھانا، اپنی بچیوں کو سورہ یوسف تو پڑھانا مگر سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھانا. امام عشق و محبت امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، اس کی تشریح یوں فرمائی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کیوں فرمایا کہ اپنی بیٹی کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھانا. کیونکہ سورہ یوسف کے اندر زلیخا کے عشق کی داستان ہے، سورہ یوسف کے اندر مصر کی عورتوں کی محبت کی داستان ہے. کہیں ہماری امت کی بیٹیاں، کہیں ہماری بیٹی کی کنیزیں اس کو پڑھ کر کے کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ محبت کرنا جائز ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ عشق کرنا جائز ہے، کہیں یہ نہ سمجھ لے عشق مجازی جائز ہے. اس لیے مصطفیٰ نے ہماری اور آپ کی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھانے سے بھی منع فرما رہا ہے. لیکن آج ہم اپنی بیٹیوں کو بمبئی کا فیشن دیتے ہیں، آج ہم اپنی بیٹیوں کو لاہور کا فیشن دیتے ہیں، آج ہم اپنی بچیوں کو جو ہے دلی کا فیشن دیتے ہیں. یہ فیشن نہیں تو کیا؟ موبائل میں ہاتھ میں 25,000 کا موبائل، اس میں کیٹرینا کیف کا ڈریس، موبائل میں ہاتھ میں 25,000 کا موبائل، اس میں کرینہ کپور کا کپڑا، موبائل میں ہاتھ میں 25,000 کا موبائل، اس میں سلمان خان کا پھٹا پینٹ. یہ ہمارا حال ہے. جب قرآن کی تفسیر پڑھنے سے عورتوں کو منع کیا جا رہا ہے، آج وہی بات اپنی بیٹی کو کبھی بمبئی کا فیشن کرا رہا ہے، وہی بات اپنی بیٹی کو کبھی دلی کا فیشن کروا رہا ہے. کیا وہ باپ کے دماغ میں یہ بات نہ آئی کہ تطہیر فاطمہ کیسا تھا؟ کیا حضرت فاطمہ کا لباس، حضرت فاطمہ کا چلنا کیسا تھا؟ تو ہم خود تو برائیوں کے دہانے پر چل رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکتیں نہیں، ہمارے گھر میں رحمتیں نہیں. پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، پھر گھر والوں کو سنبھالو، پھر سماج والوں کو سنبھالو. کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بھی جہنم سے ڈراؤ اور اپنے گھر والوں کی جہنم سے ڈراؤ. آخر بات کہ ایسا ہوگا کب؟ جب ہم کسی کو پکڑ لیں گے کسی کا دامن اور وہ ہماری قدم قدم پر ہماری رہنمائی کریں گے، قدم قدم پر ہمارا ساتھ دے گا. اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ اور ہم ساتھ دیں گے. اس محفل میں چند ہی لوگ ہیں، میں اب پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی باتیں آپ نے سنی، بتا ایسے لوگوں کا کون کون ساتھ دے گا؟ ہاتھ اٹھا کے تھوڑا ہمیں دکھائیں.
کون کون ساتھ دے گا؟ دل سے، کوئی زبردستی نہیں، دل سے بولے کون کون ساتھ دیں گے؟ آپ لوگ ساتھ دیں گے؟ ساتھ دیں گے؟ سب کوئی ساتھ دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی زندگیاں بہتر فرمائے، آپ سب کے سینے روشن فرمائے، آپ سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور آپ کو گناہوں سے